السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ سوال اللہ صرف وبرکاتہ۔ اتنا ہی تھا، جو شخص پہلی شادی کیا ہوا ہے، بیوی رہتے ہوئے دوسری شادی کر رہا ہے، تو کیا پہلی بیوی کی اجازت کی ضرورت ہے یا اس کو اطلاع کرنا ضروری ہے؟ برائے مہربانی مجھے اس کا اطلاع کریں۔ انشاءاللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ بہت خوبصورت چھوٹا سا سوال ہے، اور اسی طرح کا سوال آپ بھی ہمیں واٹس ایپ کر دیں، ہم یوٹیوب پر آپ کے سوال کا جواب لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ پہلی بیوی سے اجازت مطلوب ہے یا نہیں اگر دوسری کوئی شادی کرنا چاہتا ہے؟ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اسلام میں مردوں کو 4 شادیاں کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب پہلی شادی کے بعد دوسری شادی کرنے سے پہلے کیا وہ پہلی بیوی سے اس دوسری یا تیسری یا چوتھی عورت کو لانے کے لیے اجازت لے گا یا نہیں؟ تعدد ازواج کے سلسلے میں پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا جا رہا ہے آپ کی کیا نصیحت ہے؟ التعدد خاصة جزاكم الله خيرا. یہ تعدد، ایک سے زیادہ شادیاں کرنا، لا مانع من التعدد. لا مانع من التعدد، اللہ تعالیٰ نے تعدد کو، ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کو جائز قرار دیا ہے۔ وإن كانت الزوجة الموجودة صالحة وطيبة. وَإِن كانت الزوجة موجودة صالحة طیبہ، اگر عورت نیک، صالح، بچہ پیدا کرنے والی، مطیع اور فرما بردار ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے یہاں یہ سوچا جاتا ہے کہ جب پہلی عورت میں خلل ہوگا، پہلی عورت بیمار ہوگی، پہلی عورت بچے پیدا کرنے پر قاصر ہوگی، یا پہلی عورت میں کچھ خرابیاں ہوں گی، تب ہم دوسری شادی کریں گے۔ یہ فکر غلط ہے، یہ فکر ہی غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شادیاں کری ہیں وہ تمام کی تمام ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت رہی ہے، اور اسلام نے ان شادیوں کے پیچھے بڑی مصلحت یہ ہے کہ دیکھیں اگر حالات ایسے ہوں، آج کے دور میں بھی اگر دیکھا جائے تو طلاق کے ریشو آپ ہمارے چینل پر دیکھ رہے ہیں کتنی طلاقیں ہو رہی ہیں۔ لاہور، کراچی اور ایون مکہ مکرمہ میں بھی ٹاپ ریشو ہے طلاق کا۔ اب یہ مطلقہ ہے، یہ بیوہ ہے، یہ عورتیں جو کہ بہت زیادہ گھروں میں الحمدللہ ایک ایک گھر میں 5-5 10-10 بچیاں موجود ہیں، اور شادی اگر ایک ایک کرے گا آدمی تو پھر ایک عورت کے حصے میں، اگر ایک مرد کے حصے میں ایک عورت آئے گی تو جو بہت ساری خواتین ہم سماج میں دیکھ رہے ہیں تو وہ کہاں جائیں گی؟ وہ اپنے اس حق کے مطالبے کے لیے پھر ان کے پاس یہ راستہ ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو غلط حرام طریقے سے اپنی ان جذبات کو اور خیالات کو پورا کریں، یا ان خواہشات کو پورا کریں، یا پھر اسلام نے جو انہیں اجازت دی ہے کہ وہ دوسری بیوی بن جائیں، یا تیسری بیوی بن جائیں، یا چوتھی بیوی بن جائیں۔ اور کوئی بھی آدمی یہ نہیں پسند کرتا کہ اس کی بہن، اس کی بیوی، اس کی کوئی رشتہ دار، اس کا عورت، اس کی اگر اس کو شوہر نہ ملے، بلکہ ہر آدمی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کی بچی کو بھی شوہر ملے، اس کی بہن کو بھی شوہر ملے، ایون پڑوسن کو بھی شوہر ملے۔ اور محترم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ پڑوسن سے تو میں خود ہی شادی کر لوں، لیکن گھر میں ڈر اس بات کا رہتا ہے کہ جناب یہ جیسے بھائی نے پوچھا نا کہ پہلی بیوی سے اجازت لی جائے گی یا نہیں، تو سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز اور شیخ محمد بن صالح العثیمین اور لجنۃ الدائمہ والافتاء 355 لجنۃ الدائمہ والافتاء جو فتویٰ کمیٹی ہے ان سے پوچھا گیا فتویٰ کمیٹی سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا پہلی عورت سے یا پہلی بیوی سے دوسری شادی کے لیے اجازت لینا ضروری ہے؟ تو شیخ عبدالعزیز بن باز جس کے چیئرمین ہیں ادارت البحوث العلمیہ کے، انہوں نے جواب دیا لیس بفرض علی الزوج اذا اراد ان یتزوج الثانیہ، یہ فرض نہیں ہے کسی بھی مرد پر کہ وہ اپنی بیوی کو راضی کرے دوسری شادی کے لیے، یا اس کی اجازت مطلوب ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شادیاں کری ہیں، یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیویوں سے اجازت لی ہو۔ کوئی بھی شخص اگر چاہے اخلاقاً تو ان کو بتا دے،
لیکن اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی کو اس بات کا علم نہ ہو کہ وہ شادی کر رہا ہے تو اسے اجازت طلب کرنا یا اس کی رضا حاصل کرنا یہ مطلوب نہیں ہے۔ لیکن من المکارم الاخلاق، تو اخلاق اور عمدہ اخلاق کی اگر آپ نمائندگی کرنے والے بننا چاہتے ہیں تو آپ اپنی بیوی کو راضی کیجئے تاکہ وہ آپ کی زندگی خوش اور ہنستی بستی زندگی آپ گزاریں۔ ویسے میری رائے یہ ہے کہ جتنے دن آپ اپنی بیوی سے دوسری شادی کو چھپا کر رکھ سکیں گے اتنے ہی دن آپ خوش رہ سکیں گے۔ دوسری بیوی کے علم جس روز آپ کی بیوی کو ہو گیا تو یوں سمجھ لیجئے کہ بس طوفان بدتمیزی کا آغاز اسی دن سے ہو گیا۔ جی ہاں، تو میں تعدد ازواج کا بہت بڑا قائل ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے ایک سے زیادہ شادی کرنے کی، میرے بچوں کو بھی توفیق دے ایک سے زیادہ شادی کرنے کی، اور آپ کو بھی۔ تو پہلی بیوی سے اجازت لینا دوسری شادی کے لیے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لی، نہ صحابہ نے لی، اور نہ ہی شیخ ابن باز وغیرہ نے شخص لجنۃ الدائمہ الافتاء نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر آپ بتا دیتے ہیں فبہا، لیکن اگر نہیں بتاتے تو آپ فائدے میں ہیں۔ جی ہاں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ معراج یہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ اپنی بیوی سے اجازت لے رہے ہیں تو گویا بیوی نہ ہوئی اماں ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں اور کہیں شادی کر رہے ہیں تو ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ بتا دیتے ہیں اور انصاف سے کام لیتے ہیں، اس کو بھی حق دے رہے ہیں کیونکہ اس کا بھی حق ہے اور دوسری کا بھی حق ہے، تو پھر آپ انصاف سے کام لیں۔ لیکن اگر آپ نہیں بتاتے تو پہلی بیوی سے اس کی اجازت طلب کرنا یہ مطلوب امر نہیں ہے، یہ مشروط نہیں ہے، ان شرائط میں سے نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بارے میں فرمایا ہے کہ ولی کی اجازت ہونی چاہیے، ایجاب و قبول ہونا چاہیے، مہر ہونا چاہیے، 2 گواہ ہونا چاہیے۔ یہ ہے وہ شرائط جو کہ لا بد منہا، ان سے تو آپ راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے۔ لیکن بیوی کو علم نہ ہو، آپ نکاح مسیار کر لیں۔ اللہ کرے کہ نکاح مسیار کے لیے ہمارے یہاں خواتین تیار ہوں تو نکاح مسیار کر لیں اور اپنی بیوی کو، پہلی بیوی کو بتائیں نہیں، دوسری بیوی کے ساتھ رہے، کوئی حرج نہیں۔ یہاں پر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں نکاح مسیار کے سلسلے میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔